الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہیں. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر اور خاص کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے میں نے جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اسی آیت کی روشنی میں چند باتیں عرض کی تھی اور آج بھی کچھ چیزیں باقی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ جو باتیں ہمارے سامنے کتاب و سنت کی بیان ہوں تو ہمیں خود بھی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں. ہم اور آپ دونوں محتاج ہیں, دونوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک دو باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی پچھلے خطبہ جمعہ میں. ایک بات بیان کی تھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تربیت کے تعلق سے کہ ہم اپنی اصلاح اور اپنی اصلاح کے بعد پھر ہم تربیت کریں گے اپنے گھر کی. خواتین حضرات ہیں ان سے بڑی شکایت ہے مجھے ملی ہے کہ وہ آتی ہیں خطبہ سننے نماز پڑھنے لیکن باتیں بہت کرتی ہیں. تو ایسا نہ کیا کرے کہ جو آپ ثواب حاصل کرنے کے لیے آئی ہیں اور وہ آپ کو پڑھنے نہ پڑے اور آپ کو کوئی ثواب نہ ملے. اس لیے غور فرمایا کریں. آج جو بیان کرنے کا مقصد, جو کہنے کا مقصد, اور بلکہ پچھلے ہی خطبہ جمعہ آپ یاد کر لیں کہ عورتوں پر شوہروں کے کتنے حقوق ہیں, وہ کتاب و سنت کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں. اپنی بات شروع کرنے کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ اگلا نمبر آپ کا ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف شوہروں کے حقوق بیویوں پر ہیں اور بیویوں کے حقوق شوہروں پر نہیں ہیں. اس کو بھی یاد رکھیے گا. اگلا نمبر آپ کا ہے اور یہ صرف تربیت اور اصلاح کے طور پر یہ باتیں کہی جا رہی ہیں. جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کہا تھا کہ جو ہم اپنی بہن اور بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں
تو شاید ہی ہے کہ کوئی یہ جملہ بولتا ہو جو میں نے پچھلی بار کہا تھا، اور یہ الفاظ، یہ جملہ وہ کہے گا جس نے اپنی اصلاح کی ہوگی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کی ہوگی، وہ یہ جملہ بولے گا۔ وہ جملہ کون سا؟ کہ میری بیٹی، اے میری بہن، تم اب پھولوں سے زندگی گزار کر کے اب کانٹوں کی زندگی میں جا رہی ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ہماری زندگی پھولوں میں گزری ہے وہ زندگی کانٹوں میں کہاں ملنے والی؟ یہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ میں کہا تھا۔ اور تربیت کے تعلق سے ہم اور آپ سب ذمہ دار ہیں، سنیں۔ اور ایک بات اور کہی تھی آپ کے سامنے کہ یہ دین، یہ ہمارا دین اجنبی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ قصبات اور دیہات کا آپ جا کر کے دیکھیں کہ کس انداز سے یہ ہمارا دین اجنبی ہوتا جا رہا ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں۔ ایسے بھی دور گزرے ہیں، ایسے بھی دور گزرے ہیں جس میں مرد اور عورت دونوں عالم ہوا کرتے تھے۔ عالم سے مراد علم حاصل کرا کرتے تھے، ان کو دین کی باتیں معلوم اس انداز سے ہوا کرتی ہیں۔ کسی دور کا ایک واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بھائی متوجہ ہوں۔ اپنا موبائل سب اپنے قبضے میں کریں اور بند کر لیں اس کو۔ کسی دور کا ایک واقعہ ہے، لیکن وہ عبرت کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی بار میں نے کہا تھا، آپ اس کو ٹھکرا دیں گے اور نہیں مانیں گے تو کوئی فرق نہیں، ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مردوں کی صفوں میں تو چھوڑ دیجئے، عورتوں کی صفوں میں ایسی عالمہ ہوا کرتی تھیں، ایسی دین کی معلومات ان کو ہوا کرتی تھی۔ کسی دور کا واقعہ ہے، جیسا کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات آیا کرتی تھی دین کی باتیں پوچھنے کے لیے۔ ایسے کچھ وقت گزرے ہیں، اوقات گزرے ہیں جن میں عالموں سے لوگ مسئلہ پوچھنے آیا کرتی تھی، اور کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے دین کی باتیں پوچھنے میں۔ تو ایک خواتین، ایک عورت کسی عالم کے پاس آئی، اور یہاں پر ہم غور فرمائیں اور اپنا جائزہ لیں کہ ہم کتنا دین کو حاصل کرتے ہیں، ہم کتنی اپنی اصلاح کرتے ہیں، ہم کتنی اپنی تربیت اپنے گھر والوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ متوجہ ہوں، وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں، زبان سے کچھ نہیں بولا، ایک سیب بڑھایا ان کے لیے، اور سیب مختلف رنگ کے بھی ہوتے ہیں، لیکن عموماً لال رنگ کا سیب زیادہ مشہور ہے۔ ایک سیب پیش کیا ایک عالم کو، اور ایک چھری بھی، ایک چاقو پیش کیا۔ ایک سیب پیش کیا اور ایک چاقو پیش کیا۔ سوال کرنے والی ایک عورت نے، تو وہ عالم دین، انہوں نے چاقو سے کاٹ کر کے سیب کو اور ایسے کر کے دے دیا۔ وہ خواتین، وہ عورت چلی گئی، سوال بھی ہو گیا اور جواب بھی ہو گیا۔ ایسے بھی دور گزرے ہیں۔ اور بیٹھنے والوں نے دریافت کیا، حضرت، شیخ، مولانا صاحب جو بھی رہے ہوں، پیر ہوں، جو بھی رہے ہوں، کہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی، لیکن یہ مسئلہ میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو وہ عالم دین نے بیان فرمایا کہ وہ جو سیب پیش کرنے آئی تھی، خواتین سنو، تم بہت آگے ہوا کرتی تھی، علم کے میدان میں بھی تم آگے تھی، عملی میدان میں بھی تم آگے تھی،
اور آج تم سب سے پستی میں ہو، سب سے نیچے ہو۔ تو اس عالم دین نے بیان کیا کہ وہ ایک مسئلہ پوچھنے آئی تھی، سیب جو لال رنگ کا ہوتا ہے تو اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا، اس کا سوال یہ تھا کہ مجھے ایسا خون آ رہا ہے، مجھے حیض آ رہا ہے، کیا میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ سوال کیا عورت نے، وہ عالم جواب دے رہے ہیں، نہ سوال ہوا نہ جواب ہوا اور سارا کچھ سمجھ میں آ گیا۔ تو بیٹھنے والوں نے جب سوال کیا، حضرت یہ میری کچھ معذرت سمجھ میں نہیں آیا، تو کہا وہ عورت آئی تھی، وہ سوال کرنے آئی تھی، لال رنگ کا خون آ رہا ہے، مجھے حیض آ رہا ہے، مجھے MC ہو رہا ہے، کیا میں نماز پڑھ سکتی ہوں یا اور دین کے احکام پورے کر سکتی ہوں؟ تو میں نے اس کو سیب کاٹ کر کے دے دیا، اور جب کاٹ کر وہ لال سیب جب کاٹا جاتا ہے تو اندر سے وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے، اندر سے وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ جب یہ رنگ تمہیں آنے لگے تو پھر نماز روزہ کرنے لگنا۔ اللہ اکبر، یہ عالمہ ہوا کرتی تھیں، یہ وہ خواتین ہوا کرتی تھیں۔ آج ہم کہاں ہیں؟ مجھے لڑائی اور جھگڑے سے فرصت نہیں ہے، مجھے ٹیلی ویژن میں موبائل میں ناٹک دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، مجھے اپنی بہن بیٹی اور اپنی خواتین کی چغلی اور غیبت اور الزام سے فرصت نہیں ہے۔ وہ خواتین، وہ بھی خواتین تھیں جنہوں نے امام بخاری کو سفر میں باندھا تھا، کچھ ستو وغیرہ، کچھ کھجور وغیرہ۔ یہ وہی خواتین تھی جو اتنے بڑے وقت کے امام بنے ہیں، امام بخاری وغیرہ وغیرہ اور بھی امام تھے۔ یہ وہ خواتین تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اپنے بچوں کی اصلاح کی، اور بڑے بڑے عالم وقت۔ آج معاملہ ہمارا ہو، آج معاملہ خواتین کا ہو، یا آج استاد محترم کا ہو، آج وہ استاد جو استاد ہوا کرتے تھے وہ استاد نہیں رہے۔ ایسے بھی استاد حضرات گزرے ہیں جنہوں نے تربوز اور تربوزوں کے چھلکوں کو کاٹ کر کے، دھو کر کے، ابال کر کے اور ان کو کھایا ہے، لیکن لوگوں کو حدیثیں پڑھائی ہیں، وقت کا کھانا نہیں ملا۔ یہ تھے استاد لوگ، یہ تھے امام لوگ۔ یہ میں واقعہ سنا رہا ہوں، آپ ایمان رکھیں، آپ مانیں تو عبرت کے لیے ہے، اور نہ مانیں تو آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں یہ ترغیب اور یہ عبرت کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، اور آج استادوں کا حال کیا ہے؟ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، میاں جی نذیر حسین صاحب، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ایک جہنم کا بیان اس طرح سے کتاب ہے محمد اقبال کیلانی صاحب کی، غالباً یہی کتاب ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں ایک واقعہ درج کیا ان کا کہ پہلے یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور اسکول نہیں ہوا کرتے تھے، کس انداز سے تعلیم ہوا کرتی تھی۔ مجھے آگے اور بھی بہت ساری باتیں بیان کرنا ہے، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارا دین اجنبی ہوتا چلا رہا۔ ان کے دور کا واقعہ ہے، واقعہ لکھا میاں جی نذیر حسین صاحب کا، کہ ان کا ایک شاگرد تھا، اور پہلے یہ بڑے بڑے مدارسوں میں یہ کھانے کا انتظامات نہیں ہوا کرتا تھا، گھر لوگوں کے باندھ دیے جاتے تھے کہ دوپہر کا کھانا ان کے گھر کھانا ہے، شام کا کھانا ان کے وہاں کھانا ہے، اور بڑے شوق سے لوگ کھلاتے تھے کہ شیخ حضرت میرے گھر ایک بچہ بھیج دیجئے، حضرت شیخ میرے گھر شام کو بھیج دیجئے۔ آج تو ہم کھلانے سے پلانے سے بہت کوسوں دور ہیں، بچتے ہیں، لیکن یہ لوگ بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، خوشامد کیا کرتے تھے کہ ایک وقت میرے گھر ہو جائے۔ تو عموماً گھروں میں کھانا ہوا کرتا تھا، ایک بچہ کھانا کھانے کے لیے جایا کرتا تھا، اور جس گھر میں وہ ایک واقعہ ہے
کہ جب جس گھر میں وہ کھانا کھانے کے لیے جاتا تھا اس میں حسین جمیل خوبصورت ایک بچی تھی، ایک عورت تھی، اور اس کا دل اس کے اوپر آ گیا۔ تو ایک دن موقع پا کر کے اس کے گھر نہیں تھا کوئی، اور وہ کھانا کھانے کے لیے بچہ گیا اور اس نے گندی نظر اس پہ ڈالی۔ اندر داخل ہونے کے بعد مختصر بتا رہا ہوں کہ گھر کو بند کر لیا اور اپنی خواہش رکھی اس کے سامنے گندی۔ بچہ پریشان۔ یہ تھے استاد جنہوں نے اپنے شاگردوں کی اس انداز سے تربیت کی تھی۔ آج کے ہم شاگرد جو ہے استاد سے مطمئن نہیں، استاد شاگرد سے مطمئن نہیں آج، لیکن ان اس انداز سے تربیت کی تھی، وہ پریشان ہو گیا، واللہ یہ کیا ہو رہا، کیا ماجرا ہونے والا ہے، دعائیں کر رہا ہے، اللہ نے اس کی مدد فرمائی۔ اور آج کا واقعہ ہوتا ہم اور آپ جیسے ہوتے، کیا سمجھتے، ایک یہ ہے، دوسرے ہم ہے، تیسرا تو کوئی ہے نہیں، چلو کیا ہے، تیسرے کو کسی کو معلوم تھوڑا ہی ہونا ہے۔ ہم جیسے لوگ ہوتے یہ سوچتے، چاہے بھلے نمازی زکاتی حاجی چاہے بھی کچھ ہوتے۔ آج کا یہی دور ہے، آج کا یہی معاملہ ہے کہ ہم ہیں اور وہ ہیں، تیسرا تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس بچے کی ایسی تربیت کی تھی، وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم کو تیسری ذات کوئی دیکھ رہی ہے، ہم دو ہیں لیکن تیسرا ہماری کوئی خبر رکھنے والا ہے، تیسرا ہماری کوئی پکڑ کرنے والا ہے، تیسرا کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اس بچے کے ذہن میں ظاہر سی بات ہے اللہ نے اسکیم ڈالی ہوگی، کوئی حکمت ڈالی ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن مجھے تھوڑی حاجت ہے، لیٹرین کو جانا ہے۔ چلا گیا، اجازت دے دی، بولے ٹھیک ہے، جلدی فارغ ہو گیا، لیٹرین میں چلا گیا، اور اس کے بعد ولادت یعنی قضاء حاجات سے فارغ ہونے کے بعد جو لیٹرین کیا تھا وہ پورے بدن پر مل لیا، اور اس کے بعد باہر نکلا، بولے ہاں اب بتائیے اب آپ کی خواہش پوری کرنا۔ اور بدبو کی وجہ سے اس نے گھر کا مین گیٹ کھولا، دروازہ کھولا، بھگا دیا اس کو۔ یہ تھے استاد لوگ، یہ تھے شاگرد، تربیت کی۔ آگے اور بھی بہت لمبا واقعہ ہے، میں وہ بیان کرنا نہیں چاہتا، لیکن میرا یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کہاں ہیں۔ آج ہم اللہ کو بھول گئے، بات دوسری طرف نہ چلی جائے۔ بات چل رہی ہے، اگر کسی عورت کو یہ معلوم ہو جائے، کسی عورت کو، میں اسی طرف آ رہا ہوں موضوع کی طرف، خواتین سنیں، اگر کسی عورت کو، کسی بیوی کو یہ معلوم ہو جائے کہ شوہروں کے یعنی ہمارے شوہر کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، تو شوہر کے قدموں پہ جو گرد و غبار لگا ہوا ہے وہ اپنے رخسار سے صاف کرے گی۔ اگر کسی بیوی کو، اگر کسی عورت کو یہ معلوم ہو جائے کہ شوہر کا مقام کیا ہے، بیویوں سنو، بیٹیوں سنو، بہنوں سنو، کیا تربیت کرتے ہیں ہم اپنی بہن اور بیٹیوں کی، کیا مقام ہے۔ آپ نے سنا اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ والدین کا ہے، اس کے بعد نمبر والدین کا بھی آنے والا ہے، بڑی ہم لاپرواہی کرتے ہیں، وہ بھی نمبر آ رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ والدین کا ہے، اور والدین کے بعد کیونکہ وہ بہن، وہ بیٹی ابھی والدین کے پاس ہے، لیکن جس دن ہم نے اس کو رخصت کر دیا، اب اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا مقام ہے بیویوں کے لیے، عورتوں کے لیے، تو ان کے شوہر ہیں۔ حدیث کے اندر یوں ہی نہیں بیان کر دیا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا، کیوں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو، عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ اس سے خواتین، وہ بیوی، وہ مائیں، وہ بہنیں سمجھ لیں کہ شوہروں کا مقام کیا ہے، کہ سجدہ کسی کے آگے جائز نہیں ہے۔
لیکن یہ شوہروں کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ کسی کے لیے سجدہ اگر جائز ہوتا اللہ کے بعد، وہ تو بچا رہی ہو تو وہ محبوب دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ، یہ مقام ہے شوہروں کا۔ کیا تربیت کرتے ہیں ہمیں تربیت کرنی چاہیے، لیکن آج تربیت نہیں کرنی، آج تربیت نہیں کرنی۔ آج تو اگر ایک فون آ جائے کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے سسرال میں، اور ایک الفاظ اور کہنا چاہیے، رخصت کرنے کے بعد اپنی بہن بیٹیوں کو ایک الفاظ اور بولنا چاہیے کہ بیٹی تم جا رہی ہو، اب تمہارا جنازہ بھی اسی گھر سے نکلنے والا ہے۔ لیکن یہ تربیت کون کرے گا، یہ الفاظ کون کہے گا؟ جسے اللہ اور اس کے رسول کا مقام معلوم ہوگا، جس نے شریعت میں منہ ڈال کے دیکھا ہوگا۔ یہ میں جو مقام آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی کہانیاں نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر مثالیں بیان کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی عورت، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے، جائز نہیں ہے۔ یہ کہا ہے کہ اگر جائز ہوتا اللہ کی بات کو شوہر کو کہ وہ سجدہ کرے، یہ مقام ہے شوہروں کا۔ اور بیان کیا، سنو مسلمانوں، ماں اور بہنوں، بیٹیوں، جو تم نے اپنا مقام اپنے بھائی اور بہن اور ماں کو دیا تھا، اگر تم نے وہی مقام، کیونکہ اللہ اس کے رسول کے بعد والدین، اور والدین کے بعد رخصت ہو کر کے اب وہ دوسرا گھر ہے، اب اللہ رسول کے بعد تمہارا شوہر ہے۔ اگر شوہر ناراض ہو گیا، اگر شوہر ناراض ہو گیا تو یہ تمہاری نمازیں اور یہ تمہارے نفلی صدقات، یہ تمہاری عبادتیں، یہ ایک طرف ہو جائیں گی اور تمہارے لیے جہنم کے لیے حکم ہو چکا ہوگا اگر تمہارے شوہر تم سے ناراض ہے۔ اور سنیے، یہ مقام ہے۔ اور اگلا نمبر اپنا بھی دھیان رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ جھولا ڈنڈا اٹھا کر کے اور لاٹھی ڈنڈا اٹھا کر کے اور گھروں میں ہم جا کر کے آج ہی سے حکم نافذ کر دیں کہ دیکھو یہ میں اس نے سنا ہے تمہارے لیے، لیکن اپنے آپ کو نظر انداز نہ کیجیے گا۔ ہاں، یہ معاملہ بہت ہوتا ہے، میٹھا میٹھا حق کڑوا کڑوا تھوڑا۔ اپنا نمبر بھی آنے والا ہے، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ جب کوئی عورت، جب کوئی بیوی اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، ناراض کرتی ہے، کسی طرح کی تکلیف ہے، اور وہاں جنت کی حور اس کو آواز دیتی ہے کہ تو تکلیف نہ دے، اور بلکہ یوں حدیث کے اندر بیان کیا ہے کہ اس کے اوپر لعنتیں کرتی ہے وہ حور، اور یہ تیرے پاس سے آنے کے بعد یہ مجھ سے ملنے والا ہے، تو اس کو تکلیف دیتی ہے۔ اللہ، لیکن شوہروں کو بھی ایسا ہونا چاہیے۔ بیان کیا گیا حدیث کے اندر کہ دنیا کی سب وقتی فائدے کی چیزیں ہیں، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب وقتی ہیں، عارضی ہیں، دائمی نہیں ہیں۔ آج ہیں تو کل ختم ہونے والی ہیں، تو یہ عارضی چیزیں ہیں، وقتی ہیں۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب عارضی ہیں، وقتی ہیں، آج ہے تو کل ختم ہو جائیں گی۔ حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی چیزوں میں اگر سب سے بہترین چیز ہے تو وہ تمہارے لیے تمہاری نیک عورت ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں عارضی بتائی ہیں، وقتی بتائی ہیں، یہ ختم ہونے والی ہیں، اور سب سے بہترین، دنیا میں سب سے اگر بہترین ہے تو وہ تمہاری نیک بیوی ہے۔ اب اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر کیا بتایا ہے۔ دنیا کے سامان میں بہترین چیز نیک عورت ہے، اور دنیا کے سامانوں میں سے کوئی چیز نیک اور صالح نہیں سوائے عورت کے۔ بڑی خصوصیات بیان کی ہے۔ وقت بڑی تیزی سے بھاگتا ہے، وہ باتیں باقی رہ جاتی ہے۔ میں تو سمجھ رہا ہوں کئی جمعوں تک چلے گئی، کئی جمعوں تک چلے گئی۔ 3 خصوصیات میں بیان کر رہا ہوں، میں بڑی تیزی آ رہا ہوں، لیکن وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں۔ اور مسلمانوں میں آج سے
معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں میں بیان کر رہا ہوں کہ کھری چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ان کو ضائع نہ کرنا، ان کو ضائع نہ کرنا۔ بیان کیا ہے کہ شوہر کا وہ مقام ہے، شوہر کا وہ حق ہے کہ اس کا شوہر اگر اونٹ پر کسی جانور پر بیٹھا ہے اور اپنی خواہش سے اس کو بلاوے تو مگر ابھی نہیں، بعد میں یہ الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حکم ماننے کی ضرورت ہے۔ جس انداز سے اور جس طریقے سے اونٹ پر اپنے شوہر کے پاس پہنچنا چاہے تو پہنچے، یہ اس کا حکم ماننا ضروری ہے۔ ایک اور مقام ہے، مقام بہت ہیں، کتنا بیان کیا ہے؟ شوہر کا مقام بیان کیا، بیویوں سنو، مرنے کے بعد دو ہی زندگی ہے، جہنم اور جنت۔ جنت کی اگر خواہش رکھتی ہو تو اپنے شوہروں کو ناراض نہ کرو۔ بیان کیا گیا ہے حدیث میں، ہمارے اور آپ کے نبی نے پیارے الفاظ اپنی زبان مبارک سے مثال دے کر کے حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ شوہر کے جسم سے خون اور پیپ بہتا ہو اور عورت اس کو چاٹ چاٹ کر کے صاف کر دے، لیکن پھر بھی شوہر کے حق سے ادا کہاں ہے؟ ماؤں کہاں ہو بیٹیوں؟ اور میں خاص کر ماؤں کو حکم دوں گا کہ وہ کیا تربیت کر رہی ہے اپنی بیٹی کی، جنگ کروا رہی ہیں کہ بیٹی، آج میں بیچ میں ایک بات رہ گئی تھی کہ ذرا سا فون آنے کے بعد ہم گرم ہو جاتے ہیں کہ بیٹی بہن گھبراؤ نہیں، میں ابھی آیا۔ یہ تربیت کی تھی تم نے؟ یہ الفاظ کون بولے گا کہ پھولوں سے تم کانٹوں میں جا رہی ہو؟ مردوں کی صفوں میں رہنے والوں، تم اپنی بہن کی، اپنی بیٹی کی جہنم پکی کر رہے ہو۔ حضرت فاطمہ سے مقام زیادہ نہیں ہے تمہارا، سنو۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ کام کر 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 کے تھک چکی تھی، ڈھٹے پڑ گئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے تھے، کچھ کام کرنے والے آئے تھے، اور ان کو خبر ہوئی تو کہا جاؤ فاطمہ ابا جان کے پاس جاؤ، کچھ مل جائے گا کام کرنے کے لیے تو تمہیں آرام ہو جائے گا، کچھ فرصت مل جائے گی۔ بیٹی آئیں، دوڑی دوڑی آئیں، لیکن کچھ کہہ نہ پائیں، شرم کی وجہ سے واپس چلی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والدین سنو یہ نسخہ، دوڑی دوڑی آئیں اور چلی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی آئی تھی، گئے دستک دی، بیٹی کیوں آئی تھی؟ اور ہم جیسے ہوتے تو شکایت کرتے، میرا شوہر یہ کر رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں گدوں پہ سونے والی تھی اور آج مجھے ٹوٹی چارپائی مل رہی ہے، میں قورمہ اور بریانی کھاتا تھا، آج تو مجھے لہسن کی چٹنی میسر نہیں ہے۔ نہ جانے شکایتوں کا پوٹرا رکھ دیتے اپنے ابا کے پاس، اپنے بھائی کے پاس، نہ جانے کتنی شکایتیں رکھتے۔ لیکن حضرت فاطمہ نے کیا کہا کہ ایسا میں اس لیے گیا تھا کام کرتے کرتے۔ حضرت علی نے بھی وہی کہا، بڑا مشہور واقعہ ہے، سنا ہوگا آپ نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، نسخہ دیا، اور تو سنو نسخہ کہ ان سے بہتر نوکروں سے، غلاموں سے بہتر یہ ہے 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ کہہ لیا کرو غلاموں سے، نوکروں سے اچھا ہے۔ کیا تربیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کہاں ہیں؟ باتیں بہت ساری ہیں، وقت پورے سے بھی اوپر ہو چکا ہے، اور میں بہت ساری باتیں، ایسی باتیں آئیں گی، میں آپ سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ ہماری مدد فرمائیں، ہماری مدد سے مراد تھوڑا جلدی آ جائے، خواتین حضرات وہ بھی آئیں، سنیں، اگر وہ جنت چاہتی ہیں۔ 60 سال 70 سال کی زندگی دی ہے اللہ نے، اگر اس کو تم ضائع کر دو تو نقصان یعنی خسارہ ہی خسارہ ہے، اس لیے اپنی جنت پکی کرو، اپنی جنت بنا لو۔ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان
नसीब फरमाओ। साथ ही एक हदीस और बयान कर दे रहा हूँ, वक्त ज़्यादा हो गया। औरत अपने रब का हक उस वक्त तक अदा नहीं कर सकती। गौर करें हदीस पर, वो औरत अपने रब का हक अदा नहीं कर सकती जब तक कि अपने शौहर का हक अदा न कर ले। पता क्या लगा, तुम्हारी नमाज तुम्हारी, अगर शौहर बुलाए अपनी ख्वाहिश के लिए और तुम तंदूर पर चूल्हे पर रोटी बना रहे हो तो तुम्हें इतना भी जायज़ नहीं है कि मैं जरा रोटी सेक लें, रोटी जल जा रही ना जलने दीजिए और अपने शौहर की फरमाबरदारी कीजिए, उसके हुक्म को पूरा कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह जो परेशान उनकी परेशानी को दूर फरमाए। अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफा नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह ये फिर किस चलेगी, उसके बाद हम और आपका नंबर है, मेरा नंबर है, आप छोड़िए मेरा नंबर है, इसके बाद औरतों के बाद मेरा नंबर है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि औरतों को अपनी ज़िंदगी बनाने की, उन्हें अमल करने की, शौहरों की फरमाबरदारी करने की, शौहरों के हुक्म को मानने की, शौहरों का मकाम समझने की उन्हें तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आमीन।